السلام علیکم، تجھ سے لاگے جو من پیا۔ مہرو سب بڑوں بزرگوں کی دعاؤں تلے رخصت ہو کر شمس خان کی حویلی میں آ چکی تھی۔ ہیر بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ چند روایتی رسموں کے بعد ہیر مہرو کو اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ کمرہ ہیر نے ہی ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ وہ مہرو کو شمس اور پروش کے کمرے میں نہیں لے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے مہرو اور شمس کے لیے نیا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ ہیر نے مہرو کو کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے بھابی، اس کی ہر چیز آپ کی ملکیت ہے، بلکہ یہ حویلی، یہ گھر بھی آج سے آپ کا ہے۔ امید ہے آپ بنا کسی تکلیف کے یہاں کی ہر چیز کو یہاں کے مکینوں سمیت اپنا سمجھیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، وہ سب خوشیاں جو آپ کا حق ہے۔ اب میں چلتی ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بتا دیں۔ ہیر نے تفصیلی بات کر کر پوچھا۔ نہیں، مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں بھابی، حدید کو میں اپنے ساتھ سلا لوں گی۔ ہیر حدید کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ بیسٹ آف لک، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے مہرو بے چینی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ دل بہت زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگتی، جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کپڑوں سے رگڑ کر صاف کر لیتی۔ عجیب سی ہیزیٹیشن تھی، حالانکہ نکاح سے پہلے وہ بالکل بھی کنفیوز نہیں تھی، پھر اب کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ مہرو نے دل کی دھک دھک سے بے چین ہو کر پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور پینے لگی۔ پانی پی کر وہ سیدھی ہوئی تھی کہ جب آہستگی سے کمرے کے دروازہ کھلا اور شمس اندر داخل ہوا۔ مہرو نے اسے دیکھے بغیر ہی سر جھکا دیا۔ شمس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ مہرو بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شمس نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر آہستہ سے سلام کیا۔ مہرو نے سر کو ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے آسان نہیں، میں یشار کا قاتل ہوں، اور آپ اس قاتل کو کسی بھی رشتے میں قبول کرنا یقیناً آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ بے شک میں نے یشار کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، مگر اسے گولی میرے ہاتھوں سے ہی لگی تھی، جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے اور شاید مرد دم تک رہے گا۔ شمس نے افسردگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا زبیر کو اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر ہی اس سے رشتے کی بات کر لی۔ اگر مجھے ان کے فیصلے کا علم ہوتا تو میں بالکل بھی انہیں اس طرح بات کرنے کی اجازت نہ دیتا، کیونکہ جس طرح یہ سب آپ کے لیے مشکل ہے، اسی طرح میرے لیے بھی۔ میں خود کو آپ کا مجرم تصور کرتا ہوں اور شاید آگے بھی کرتا رہوں گا۔ مجھ سے جو ہو چکا ہے اس کی کوئی معافی نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ مہرو دم سانتے شمس کو سن رہی تھی۔ آپ کے گھر والوں کے دل بہت بڑے ہیں، میں ان کی بڑائی کی دل سے قدر کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل جانا کہ اپنی بیٹی میرے حوالے کی۔ یہ گھر آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، میں کسی بھی معاملے میں آپ کو کبھی اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو میری ذات سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پھر روک کر سانس لینے لگا۔ مجھے کسی بھی چیز کی کوئی جلدی نہیں، اس لیے آپ ریلیکس ہو کر رہیں۔ میں خود کو اور آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ وقت ہی ہر زخم کا، ہر دکھ کا بہترین مرہم ثابت ہوتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں وقت لے سکتی ہیں، میں آپ کے ہر عمل، ہر فیصلے کی دل سے قدر کروں گا، لہٰذا آپ ریلیکس ہو جائیں۔ شمس اپنی بات مکمل کر کر ایک چٹی نظر مہرو کے جھکے ہوئے سر اور انگلیاں چٹکانے والے ہاتھ پر ڈال کر اسٹڈی کی طرف چلا گیا، اور وہ واقعی ہی ریلیکس ہو چکی تھی۔ مہرو نے سر اٹھا کر شمس کی پشت کو دیکھا اور پرسکون ہو کر سر بیڈ کی بیک سے اٹکا دیا۔ وہ جس بات سے کنفیوز تھی، اس بات کے لیے شمس اسے وقت دے چکا تھا، اور مہرو کو وقت ہی تو چاہیے تھا۔ اگلے چند دن ضروری مہمانوں کی موجودگی میں ولیمے کا چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ لال حویلی اور افریدی حویلی سے سب آئے تھے سوائے یشیب کے۔ ہیر کے یشیب سے ناراضگی کا گراف مزید اونچا ہو گیا۔ وہ فنکشن کے بعد واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بی بی جان کے کہنے پر وہ انکار نہ کر سکی، اس لیے ان کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ مہرو بھی حدید کو لیے 1-2 دن رہنے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو یشیب گھر پر نہیں تھا۔ ہیر نے چینج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کافی دنوں کی تھکت تھی، اس لیے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب یشیب کمرے میں داخل ہوا تو ہیر کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ تو سوچ رہا تھا محترمہ 4-5 دن واپس نہیں آنے والی، مگر اب اسے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ہیر گہری نیند میں تھی۔ یشیب نے مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔
کیا ہوا؟ کون ہے؟ ہیر ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے یشیب کو مسکراتا دیکھ کر غصے سے چیخی، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی؟ وہ انجان بنا؟ اتنی اچھی نیند آئی تھی مجھے اور آپ نے جگا دیا۔ شیم آن یور مسٹر۔ آپ کھڑے ہو کر دانت کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ چڑیل لگ رہی ہو یشیب اس کے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، اور آپ بھوت لگ رہے ہیں، یوں ہنستے ہوئے۔ اچھا بتاؤ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، لہٰذا مجھے سونے دیں۔ ہیر نے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ پابند ہو تم میری، مگر ہوا کیا ہے جانا ڈارلنگ؟ یشیب نے چھیڑتے ہوئے اس کا کمبل ہٹایا۔ یشیب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ خفا کیوں ہو؟ آپ تو ننھے کاکے ہیں نہ جو جانتے نہیں کیا ہوا۔ ہا ہا ہا۔ یشیب اس لفظ ننھے کاکے پر دل کھول کر ہنسا۔ ہیر غضیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ چلو ساری خفگی ختم کر کر دوستی کرتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے کوئی دوستی ووستی نہیں کرنی آپ سے، اور آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے۔ سوری فار دیٹ۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے کچھ بھی کر کے سوری کہہ دینا۔ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوری کر تو رہا ہوں اب، اور کیا کروں؟ مجھ سے بات مت کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یشیب نے اس کی ناک کھینچی۔ میرا نہیں تو بھابھی کا خیال کر لیتے، وہ بار بار آپ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کتنی کالیں کی آپ کو؟ کیا یہی ویلیو ہے میری آپ کی نظر میں؟ آپ نے میری کال کاٹ کر اپنا سیل آف کر دیا۔ وہ خفگی سے بولی۔ سوری، آج کے فنکشن میں بھی نہیں آیا آپ سے۔ اور بھابھی سے آپ نے یہ کیوں کہا؟ حدید ان کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ یہاں رہے گا۔ ہیر بات یاد آنے پر گھور کر بولی۔ میں نے کہا تھا ان سے، مگر اب میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ چکا ہوں۔ حدید بہت چھوٹا ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے۔ باپ تو مر چکا ہے اور اب میں اسے ماں سے جدا کر کر ماں کی ممتا سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں اپنی یہ بات واپس لے چکا ہوں۔ تم انہیں بتا دینا۔ نہیں، انہیں کنہیں؟ ہیر نے آئی برو اٹھائے۔ مسز شمس دلار خان کو، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ہوں مسز شمس۔ بھابھی بھی تو کہہ سکتے تھے۔ ہیر نے ناک چڑھایا۔ اسے یشیب کا مہرو کو بھابھی کی بجائے مسز شمس خان کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ 2 دن بعد شمس مہرو کو لینے لال حویلی گیا۔ مہرو حدید کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے زبیر لالا سے کہہ دیا تھا کہ وہ حدید کو افریدی حویلی چھوڑ آئیں۔ زبیر خان نے سوال ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ جسے سوال پوچھنے کی بجائے اچھا کہہ کر اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ شمس حدید کو جانتا تھا، وہ اس سے مل چکا تھا، اس لیے واپسی پر وہ مہرو سے پوچھنا چاہتا تھا کہ حدید کو ساتھ کیوں نہیں لائی، مگر عجیب سی ہچکچاہٹ آڑے آ رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور مہرو کو حویلی چھوڑ کر خود ڈیرے پر چلا گیا۔ زبیر خان اگلے ہی دن حدید کو افریدی حویلی چھوڑ گیا تھا۔ جب بی بی جان اور بابا جان کو یشیب کی بات پتہ چلی تھی، وہ حدید کو مہرو کی بجائے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو بابا جان نے یشیب کو اچھی خاصی سنائی تھی، جسے یشیب سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ہیر جانتی تھی یہ خاموشی کا لاوا اسی پر پھٹے گا، کیونکہ ہیر نے بی بی جان اور بابا جان کو یشیب کے متعلق بات بتائی تھی، مگر خلاف توقع یشیب نے ہیر سے پاس پرست کرنے کی بجائے اسے یہ کہہ کر کل وہ جا کر حدید کو مہرو کے پاس چھوڑ آئے۔ ہیر نے یشیب کو بھی ساتھ جانے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ یوں ہیر اگلے دن ہی بی بی جان کو ساتھ لے کر حدید کو مہرو کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ مہرو جہاں خوش تھی حدید کے آنے پر، وہیں تھوڑی سی اپسیٹ بھی تھی کہ شاید وہاں کے مکینوں کو حدید کا وہاں آنا اچھا نہ لگے، مگر وہ غلط تھی۔ وقت کسی کی پرواہ کیے بغیر گزر جاتا تھا۔ مہرو کو وہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ماہ میں اس کے اور شمس کے درمیان کچھ نہیں بدلا۔ آج بھی وہ پہلے دن کی طرح ایک ہی کمرے میں 2 اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ مہرو کے لیے صرف شمس خان ہی اجنبی تھا اب تک، کیونکہ حویلی کے باقی مکین، جن میں دلار خان، ختیجہ اور حویلی کی 4-5 ملازمہ شامل تھیں، اپنی خوش مزاجی کے باعث گھل مل گئی تھی۔ مہرو افریدی حویلی کی طرح یہاں بھی بہو ہونے کا پورا حق ادا کر رہی تھی۔ اس نے حویلی کی بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں، جنہیں وہ بہت خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی۔ ختیجہ مہرو کے اس رویے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جنہیں مہرو کی شکل میں اتنی اچھی بہو مل گئی تھی۔ اچھی تو خیر پرورش بھی تھی، مگر تھوڑی نخرے والی تھی، جبکہ مہرو میں نام کا بھی نخرہ نہیں تھا، اس لیے ختیجہ بھی خوشی ہر کام کو مہرو کے مشورے سے ہی کرتی تھی۔ یوں ساس بہو کی اچھی بن گئی تھی۔ اس وقت مہرو روتی ہوئی دعا کو گود میں لیے بہلا رہی تھی۔ جب حدید وہاں آیا، ماما یہ کیوں رو رہی ہے؟ لائیں اسے مجھے دے دیں، میں چپ کرواتا ہوں۔ نہیں، اسے بھوک لگی ہے، ابھی دودھ پی کر چپ ہو جائے گی۔ مہرو نے رحیمہ سے فیڈر پکڑ کر دعا کے منہ کو لگائی، جسے وہ چپ ہو کر پینے لگی۔ ماما آپ کو پتہ ہے بابا کہہ رہے تھے وہ کچھ دنوں تک اسلام آباد جائیں گے، تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ حدید خوشی سے بولا۔ بابا کون؟ شمس بابا اور کون؟ یہ انکل بابا کب ہوئے؟ مہرو حیران تھی۔ حدید تو شمس کو انکل کہتا تھا، پھر اب بابا کیسے؟ وہ شاکڈ تھی۔
وہ انکل ہیں، آپ کے بابا نہیں، مہرو نے تہمت سے سمجھایا۔ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، مما تو میرے بابا ہی ہوئے نا، حدید سمجھداری سے بولا۔ مہرو اس کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر ساکت تھی۔ کس نے کہا تم سے؟ کسی نے نہیں، میں جانتا ہوں ان کی اور آپ کی شادی ہو چکی ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور میرے بابا۔ میری ان سے شادی ہو چکی ہے مگر وہ تمہارے بابا نہیں حدید، مہرو غصے سے بولی۔ آپ نے ہی کہا تھا حدید دعا آپ کی بہن ہے۔ دعا تو شمس انکل کی بیٹی ہے، تو پھر میری بہن کیسے ہوئی؟ حدید سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ انسان کا بچہ تھا یا شیطان کا؟ مہرو حیران تھی اس کی بات پر۔ دعا آپ کی بہن ہے مگر شمس آپ کے بابا نہیں، وہ آپ کے انکل ہیں اور انہیں انکل ہی کہیں گے آپ کے، مہرو نے پیار سے سمجھایا۔ نو، میں انہیں بابا ہی کہوں گا، وہ باضد تھا۔ اس کی بات پر مہرو نے غصے سے اسے ایک تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا مگر پیچھے سے کوئی اس کا ہاتھ تھام کر روک چکا تھا۔ مہرو نے گردن موڑی اور پیچھے کھڑے شمس پر ایک غضیلی نظر ڈال کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ حدید بیٹا، میں آپ کی ویڈیو گیم لے آیا ہوں، جا کر چیک کرو، وہی ہے جو آپ نے کہی تھی۔ شمس نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اوکے بابا، وہ اچھل کر کہتا نیچے بھاگ گیا۔ بچے پر ہاتھ اٹھا رہی تھی آپ؟ چند منٹ کی خاموشی کو شمس کی آواز نے توڑا۔ جب بچے غلطی کرے تو سدھارنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، بالکل، مگر صرف غلطی پر۔ شمس نے تصدیق کی۔ مہرو اس کی بات پر سوالیہ نظریں اٹھائی۔ حدید کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اگر وہ مجھے انکل کی بجائے بابا کہنا چاہتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ آپ اس کے بابا نہیں، میں جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بابا کہے، مجھے اچھا لگے گا۔ اور ویسے بھی دعا بھی تو آپ کی بیٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے ایک ماں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں۔ میں نے تو کبھی آپ کو ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ دعا ابھی چھوٹی ہے، مہرو نے آہستگی سے بڑبڑائی۔ حدید بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اسے اس باپ کی ضرورت نہ رہے۔ مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی، وہ چڑھ کر بولی۔ شمس اس کے چڑھنے پر مسکرا دیا۔ فائن، مجھے بھی اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا۔ حدید مجھے بابا ہی کہے گا اور آپ اسے اس بات سے نہیں روکیں گی، شمس کہہ کر جھکا۔ مہرو اس کے جھکنے پر سانس روک چکی تھی۔ شمس نے جھک کر مہرو کی گود میں لیٹی دوا کے گال پر بوسہ لیا اور مہرو کے ارد گرد اپنی خوشبوئیں بکھیرتا واپس مڑ گیا۔ اس دن کے بعد مہرو نے حدید کے شمس کو بابا کہنے پر نہیں ٹوکا۔ حدید شمس سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، جس کی بڑی وجہ شمس کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت تھی۔ مہرو بھی شمس کی حدید سے محبت پر خاموش اور مطمئن تھی۔ اب اکثر اس کے اور شمس کے درمیان حدید اور دوا ڈسکس ہونے لگے، جس سے یہ ہوا تھا کہ دونوں کی ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہچکچاہٹ کافی کم ہو گئی تھی۔ ہیر اکثر وہاں آتی رہتی مگر یشیب کے بغیر۔ یشیب مہرو سے ہفتے دو ہفتے بعد فون پر بات کر لیتا تھا، البتہ حدید کو وہ چشمت کو بھیج کر بلوا لیتا تھا۔ یوں حدید پورا دن یشیب کے ساتھ گزار کر شام میں واپس آ جاتا تھا۔ دن نارمل روٹین کے مطابق گزرتے جا رہے تھے۔ مہرو اور ختیجہ تخت پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ قریب ہی دوا باکر میں بیٹھی اسے آگے پیچھے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ حدید کچھ فاصلے پر راہداری میں اپنی نئی سائیکل دوڑا رہا تھا جو شمس نے کل ہی اسے لا کر دی تھی۔ رحیمہ، رحیمہ! مہرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے رحیمہ کو آواز دی۔ جی مہرو باجی، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ یہ دوا کے فیڈر کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر رکھو اور پھر میں فیڈر بناتی ہوں۔ بی بی جی، میں یہ خان سائی کے لیے چائے لے کے جا رہی تھی، دے آؤں؟ آ کر دھوتی ہوں۔ رحیمہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے آگے کی۔ یہ میں لے جاتی ہوں، تم جلدی سے یہ فیڈر دھو دو۔ مہرو نے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑی۔ اماں، میں یہ چائے دے آؤں؟ ہوں، جاؤ، ختیجہ مسکرا کر بولی۔ مہرو چائے لیے کمرے پر آئی، پر کمرہ خالی تھا۔ شمس شاید اسٹڈی میں تھا، وہ اسٹڈی میں آ گئی مگر وہ بھی خالی تھی، پر شمس کی چیزیں وہیں پڑی تھیں، جس کا مطلب ہے وہ وہیں تھا مگر اب شاید باہر نکلا ہوا ہے۔ مہرو ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی مڑی، اس کی نظر کتاب میں رکھی مخملی ڈبی پر پڑی جو آدھی سے زیادہ کتاب کے اندر تھی، صرف ایک سرا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مہرو کو تجسس ہوا۔ مجھے کیا، جو بھی ہو۔ وہ کندھے اچکا کر واپس مڑی۔ دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ دل میں موجود تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس ٹیبل تک آئی۔ اس نے کتاب کو کھولا تو بیچ میں واقعی میرون مخملی ڈبی تھی، مگر وہ ڈبی اتنی لمبی تھی جیسے کسی بریسلٹ کی ہوتی ہے۔ مہرو نے ایک نظر اسٹڈی کے بند دروازے پر ڈالی اور جلدی سے ڈبی کھول لی۔ یہ کیا؟ وہ ڈبی میں موجود پائل دیکھ کر ساکت تھی، اور وہ نہ جانے کتنی دیر ساکت رہتی کہ شمس کی آواز پر چونک کر مڑی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ پائل آپ کے پاس کیسے آئی؟ مہرو کے ساکن لبوں سے ہلکی سی آواز آئی۔ یہ پائل؟ شمس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی پائل کی طرف اشارہ کیا۔ جی یہ پائل میری پائل۔ مہرو نے لفظ میری پائل پر زور دے کر سپاٹ نظروں سے شمس کو دیکھتے ہوئے سرد اور سپاٹ انداز میں پوچھا۔
مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔